اور دوسری نصیحت فرمائی ابو ذر، تقویٰ پہ چلتے ہوئے پھر بھی انسان جو ہوا غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ متقی سے خطا نہیں ہوتی، انسان جو ہے فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لے تاکہ تیرے داغے گناہ کو دھو ڈالے۔ کپڑے جب میلے ہو جائیں کیا کرتے ہیں؟ ہو گئے پاک صاف، اب نماز بھی ٹھیک ہے، صاف ستھرے بھی ہو گئے، اب جمعے پہ پہنو، عید پہ پہنو، جب مرضی پہنو، خوبصورت ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ تو فرمایا بالکل اسی طرح مومن تجھ سے اگر گناہ ہو گیا ہے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا۔ اور لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، اس پہ شرمندگی اتنی کی، ندامت کا اتنا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو ہم تمہارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرتے ہو نا، ہاں تو ہم تمہارے گناہوں کو پھر نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہی بات حضور فرما رہے ہیں، گناہ ہو جائے توبہ کر لو اور کچھ نہ کچھ نیکی ضرور کر لو بعد میں۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے جس زمین پہ گناہ کیا ہے اسی زمین پہ توبہ کر لو، تاکہ جہاں یہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے وہیں پر یہ زمین تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا، یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے میرے، یہ اس طرف آئے گا دائیں طرف، اس کو امیر بنایا ہے، اور جو بائیں طرف والا اس کو مامور بنایا ہے۔ اچھا بندہ گناہ کرے گا نا، یہ بائیں طرف والے فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ لکھے، بلکہ یہ اس سے پوچھے گا ہاں جی لکھنا ہے، یہ کہتا نہیں ابھی انتظار کرو شاید توبہ کر لے۔ کیا اس کے بخشنے کے بہانے ہیں؟ یعنی اس کو ڈائریکٹ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پوچھتا ہے اس سے ہاں جی گناہ کر لیا اس نے، لکھوں؟ وہ کہتا نہیں ٹھہرو شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اب اگر تو اس نے توبہ کر لی، وہ کہتا بس بات ختم۔ توبہ کر رہے تھے کچھ لوگ، یہ بیچ میں ویسے ہی بیٹھ گیا، جمعے کا بیان ہوا، بعد میں دعا ہوئی، اجتماعی توبہ ہو رہی ہے، نہ اس کا دل حاضر ہے، نہ کوئی اندر سے توبہ کرنا چاہتا ہے، بس وہ رسماً ہاتھ اٹھا لیے، جا نہیں سکتا، تو امام نے کہا کہ یا اللہ معاف کر دے، اور اس نے بھی ٹوٹا پھوٹا آمین کہہ دیا، یہ کہتا دیکھو بس توبہ کر لی، چل لکھ، اب نہیں لکھنا اس کا بھی، پھر گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ توبہ کر لو جیسی بھی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور عبادات کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لیکن توبہ استغفار میں اگر کوئی بندوں کو دکھلانے کے لیے بھی اللہ سے توبہ کرے اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ دل سے معافی نہیں مانگی، کبھی نہیں کہا جائے گا یہ تو اوپر اوپر سے مانگ رہا تھا، کبھی نہیں کہا جائے گا کہ اس کا تو معافی مانگنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ بس یہ دیکھا جائے گا اگر معافی مانگنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا تب بھی معاف کر دیا گیا، منہ سے جھوٹے منہ سے نکال دیا مولا معاف کر دے تب بھی معاف کر دیا۔ اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا، اگلا گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے فرشتہ ہاں جی اب تو اس نے دوسرا کر لیا، اب بد نظری کر لی اور کو گناہ کر لیا، وہ پہلے کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا چلو اب پہلا ایک لکھ لو اور دوسرے کا انتظار کرو شاید توبہ کر لے۔ ملائکہ بھی ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، کیا لینا دینا ان کا ہم سے، کتنی محبت ہے انسان سے، یہ اشرف المخلوقات ہے، انتظار کر رہے ہیں شاید توبہ کر لیں۔ توبہ استغفار یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اپنے پیاروں کی شان بیان کرتے ہیں، صبح کے وقت مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، تہجد کے وقت مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں،
تو معافی مانگ لو. اور گناہ اس وقت تک نہیں لکھتا فرشتہ جب تک کہ امیر اجازت نہ دے. اور نیکی کی بات آئی، ابھی نیکی کی نہیں، صرف ارادہ ہی کیا، وہ فوراً لکھ دیتا ہے. نیکی نہیں کی، ابھی صرف ارادہ کیا، زبان سے کہا کہ یار میں نے فلاں کام کرنا ہے، آج سے تہجد شروع کرنی ہے، میں نے اس سال عمرے پہ جانا ہے، میں نے مسجد میں یہ تعمیر کا کام کروانا ہے، مدرسے میں کروانا ہے، ابھی صرف زبان سے نکالا، کیا کرایا کچھ نہیں، وہ فوراً لکھ دیتا ہے، فوراً لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ 10 گنا لکھتا ہے. حکم ہی یہ ہے اس کو. تو یہ کیا اس مولا کی شان رحمت ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کو جب سونے لگو نا، حضرت نے توبہ کا طریقہ بتایا. فرمایا ایک مرتبہ تو زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لو، زندگی بھر کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، عام نفل جیسے آپ پڑھتے ہیں، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی. جب سے مولا بالغ ہوا ہوں اس دن سے لے کر آج کے دن تک، جانے میں کیا یا انجانے میں کیا، جو بھی کیا ہے اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اور سب کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. اکیلے بیٹھ کے اللہ سے اتنی بات کہنی ہے، مولا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج کے دن تک جو کچھ بھی کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، آج تیرے آگے سرنڈر ہوں اور تجھ سے سب کی معافی مانگتا ہوں. فرمایا جب ایک مرتبہ زبان سے سارے گناہوں کی معافی مانگ لی تو گناہ سارے ہی معاف ہو گئے. اچھا، بہت سارے لوگ ایک گناہ کی معافی بار بار مانگتے رہتے ہیں. ہاں جی، کوئی شراب پیتا تھا، روز ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اللہ وہ میں پیتا تھا، معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. فرمایا یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے. مثال دے کے بات سمجھائی، آپ کسی بندے سے ناراضگی ہو جائے، آپ اس سے معافی مانگ لیں، وہ کہ جی چلو چلو سب ٹھیک ہو گیا. اب آپ بازار جائیں چوک میں، پھر اس کو روک لیں، جی چور صاحب وہ غلطی ہو گئی. ان کا یار میں نے تو مسجد میں کہہ دیا تھا. پھر آپ جناب جائیں اگلے چوک میں، وہ مل جائے، آپ پھر اس کو کہیں جی چور صاحب، وہ کہ یار کیا ہو گیا ہے آپ کو، جان چھوڑتے بھی ہو یا نہیں. اگلے دن پھر آپ مل جائے، وہ جی چور صاحب آپ سے، یار تم کیسی بات کر رہے ہو، میں نے تو ایک مرتبہ تمہیں جب کہہ دیا کہ معاف کر دیا. حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت بندوں سے بھی بڑے حوصلے والے ہیں، بڑی غیرت والے ہیں. اللہ بھی پسند نہیں کرتے. جب ایک مرتبہ دل سے معافی مانگ لی، ہم نے معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، بات ختم ہو گیا، اب اگلی بات کرو، آگے چلو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی تنہائی میں مولا سے مانگ لو، معاف ہو گئے. فرمایا قسم دے کے کہتا ہوں، اگر اب اپنے آپ کو گناہ گار بھی کہو گے تو جھوٹ بولو گے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل آپ نے کرنا ہے، آج کا یہ سبق ہے. رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ دن بھر کے گناہوں کی یوں ہاتھ ہی جوڑ دو، یا اللہ معافی، سارا دن نیکیاں کرنی تھی وہ تو نہ کر سکا، تیری نافرمانیاں ہی کی ہیں، اب شام کو تو اسے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجیے. فرمایا اگر اس دن انتقال ہو جائے، اس رات انتقال ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک دن کے گناہ ہوں گے، آدھے دن کے گناہ ہوں گے، پچھلا کھاتا تو صاف ہے نا سارا. کو آدھے دن کے ہوں گے، ایک دن کے ہوں گے. ان کی شان رحمت سے امید ہے، اپنے فضل و کرم سے، محبوب کی شفاعت کبریٰ سے، انبیاء کی سفارش سے، علماء صلحاء حفاظ قراء جنتیوں کی سفارش سے یقیناً وہ فضل و کرم فرما دیں گے، کیونکہ گناہوں کا کھاتا جو پیچھے ہے وہ آپ نے صاف کر لیا. تو یہ معمول بنا لیں، یہ جو راتیں ہیں ان کو غنیمت جانیں، اور ان کے اندر ایک مرتبہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی، اور پھر اس کے بعد اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں، مریضوں کے لیے دعائیں، اپنی مشکلات کے لیے دعائیں، یعنی اللہ سے خوب لو لگائیں. تو ہر رات معافی مانگ لیں. فرمایا بس اس دن کے گناہ بھی گئے، اور چلتے پھرتے بھی توبہ استغفار کرتے رہیں. یہ بذات خود ایک عمل ہے، اور یہ بخشش کا عمل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چلو تمہارا نام اگر کاملین میں نہ آئے، کامل لوگ، تو تائبین میں تو آ جائے گا نا، توبہ کرنے والے. تو اللہ فرماتے یحب التوابین، میں تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، اور جن سے وہ پیار کرے ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں، جہنم میں داخل نہیں کرتے ہیں. سمجھ گیا کہ نہیں؟
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مجھے حضور نے دوسری نصیحت فرمائی، کیا خزانہ دیا، بخشش کا سرٹیفکیٹ دیا. اور تیسری نصیحت حضور نے فرمائی ابو ذر لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش